السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو چوک. میں ہوں آپ کے ساتھ وقار الحسن. پروگرام میں ہم بات کریں گے اس وقت اس تمام موضوعات پر جو اس وقت نہ صرف پاکستانیوں کا بڑا مسئلہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے ہم سیاسی جماعتوں کا جو مسئلہ بنتا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر بات کی جائے کہ اس وقت جو عوام کے مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت پانی کا ہے یا دیگر بنیادی مسائل ہیں، سڑکوں کا ٹوٹ پھوٹ ہونا، مہنگائی کا ہونا اور شہر کی صورتحال ہو، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک عام آدمی کا ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ سیاست دانوں کے کیا مسائل ہیں تو سیاست دانوں کے بھی کچھ الگ قسم کے مسائل نظر آتے ہیں. اور وہ خاص مسئلہ نظر آتا ہے الیکشن کے بعد اس بات کا کہ جناب میرے ساتھ تو دھاندلی ہو گئی ہے. اور یہ شور مچاتے ہیں وہ لوگ جو ہار جاتے ہیں. جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس دفعہ کہ میرے ساتھ تو کوئی دھاندلی نہیں ہوئی بلکہ حکومت بالکل فیئر آئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ بغیر دھاندلی کے حکومت قائم ہوئی ہے. اور اس تمام صورتحال پر جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کی ہم آوازیں بھی اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بات کریں اگر پاکستان کی معاشی صورتحال کی تو کہا یہ جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ پچھلے 10 سالوں میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھی انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ کام کیا اس کا سب سے برا اثر جو ہے وہ معاشی صورتحال کی صورت میں اس وقت پاکستان پر پڑ رہا ہے. اور اسی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، مہنگائی کا سامنا ہے. جبکہ فواد چودھری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حالات اتنے بہتری کی طرف لے کر چلے گئے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دے چکے ہیں اور نہ جانے انہوں نے جو اپنے خواب دکھائے تھے اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس کی تعبیر ہوتی جا رہی ہے. لوگ خوش ہیں، مطمئن ہیں. اور اسی طرح سے سندھ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری کارکردگی سے بھی لوگ خوش ہیں. ہم سڑکوں کا جال بچھا چکے ہیں اس وقت، فلائی اوورز، انڈر پاسز اور نہ جانے کیا کچھ جو ہم نے آپ کو باغ دکھائے تھے ان کے تمام باغوں کی اور تمام خوابوں کی تعبیر ہو چکی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اس بارے میں بات کریں گے. مہمانوں سے تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رزاق باجوہ صاحب، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نعیم احمد اوان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. بات کا آغاز کریں گے رزاق باجوہ صاحب آپ سے کہ اس وقت بہت سارے معاملات ہیں، معاشی بھی ہیں اور دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کسی اور سرگرمیوں میں نظر آتی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ ایک بڑا معاملہ ہے اور کل پرسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل اور اپنے اتحادیوں کے پاس بھی جانا، عمران خان صاحب کی جانب سے بھی مستقل بیانات کا آنا، یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ شکریہ وقار بھائی. دیکھیں اگر الیکٹرانک مشین یہ 70-72 سالہ یہ مسئلہ ہے. جتنے بھی الیکشن ہوئے تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ 18-20 کے لگ بھگ الیکشن ہو چکے ہیں ہمارے ملک میں. اور اس میں یہی ہم جیتنے والا ہمیشہ کہتا ہے کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی اور ہارنے والا کہتا ہے دھاندلی ہوئی. جی. اور پوری دنیا میں کیونکہ یہ معاملہ نہیں ہے سوائے ہمارے ملک میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت اگر بھارت میں بھی ہو لیکن اتنا نہیں ہے، وہاں پہ پھر بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں تو ہارنے والا جو ہے وہ ہارنے سے قبل ازاں وقت ہی چیخنا شروع کر دیتا ہے کہ جناب دھاندلی دھاندلی دھاندلی. اور اسی طرح ہمارے 72-73 سال ہمارے ملک میں گزر گئے ہیں اور ہم لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ جناب جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی باری پہ یہ لوگ سب کہتے رہے ہیں کہ ہمیں اب آ جانا چاہیے جدید ٹیکنالوجی کی طرف. پوری دنیا میں اب جو ہے وہ مشینیں، الیکٹرانک مشین سے ہی الیکشن کیا جا رہا ہے. آپ امریکہ جیسے ملک میں دیکھ لیں، کبھی ٹھیک ہے وہ اب ہمیں دیکھ کر تو انہیں بھی اب تھوڑی سی ہوشیاری آ گئی، وہ بھی الزام لگانا شروع ہو گئے تھوڑا بہت، اتنا نہیں ایک. اچھا لیکن الیکشن یہ جو آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کہہ رہے ہیں اس کو تو مسترد کر دیا بہت سارے ممالک نے، پھر کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر اور کیا طریقہ؟ یہی طریقہ جو ہم کر رہے ہیں، ٹھپے مارنا. گزشتہ 35-30 سال جو اقتدار رہا ہے کراچی میں ہماری اتحادی ہیں، ٹھیک ہے، جو ایم کیو ایم کے پاس، تو کیا ان کے لوگ کیا کہتے تھے یا سیاسی جماعتیں کیا الزام لگاتی تھی ایم کیو ایم پہ؟ پھر تو اگر وہی طریقہ ٹھیک تھا پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو وہ الزامات واپس لینے چاہیے اور معذرت کرنی چاہیے جن جماعتوں پہ ہم لگاتے رہے. صحیح ہے. تو جناب ایک بہترین حل آ گیا ہے الیکٹرانک مشین کا. آپ اس کے دنیا بھر کے آپ جو ہے وہ سروے کروا لیں، اس سے دنیا کے انجینئر بلا لیں. اگر اس پر کوئی اعتراض ہے تو بالکل یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی عمران خان جو ہے اوورسیز جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ابھی 25 لاکھ ووٹ کا وہ اضافہ ہو جائے گا کیونکہ آج تک ہم نے ان کو ووٹ کا حق ہی نہیں دیا. اب انشاءاللہ تعالی نہ صرف الیکٹرانک مشین آ رہی ہے، اوورسیز پاکستانی اپنے اپنے ممالک میں بیٹھ کر کے انشاءاللہ وہ ووٹ ڈالیں گے
اور ٹھیک ہے اس میں کوئی ایک جماعت تو نہیں ہوگی, ساری یعنی آپ جماعتیں ہوں گی. نتائج کو قبول کریں گے چاہے آپ جیتیں یا کرنا ہاریں چاہیے, اس میں. ٹھیک ہے, بالکل کرنا چاہیے. اچھا نہیں بھائی, جب اس طرح کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کافی ایکٹیو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے, ان کا کہنا ہے کہ ہم ہار بھی جائیں تو ہم تمام معاملات کو قبول کرنے کو تیار ہیں, تو کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی کیوں اس کو اتنا زیادہ اگنور کر رہی ہے؟ دیکھنے بھی نہیں جا رہے آپ لوگ تو مشین ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ اس وقت بنیادی جو ایشوز ہیں, بنیادی ایشوز سے اٹینشن ہٹانا میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. اس وقت بنیادی جو ایشوز ہیں, مہنگائی ہے, غربت ہے, کرپشن ہے, اور جس آبجیکٹو پر عمران خان صاحب اس ملک کو جو ہے انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا, اور دھاندلی کے الزام تو بات یہ کہ 126 دن کا جو دھرنا تھا وہ دھاندلی پر ہی انہوں نے دیا تھا 4 حلقوں کے پر, اور 4 حلقوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو آج تو مہنگائی میرا خیال ہے اس سے کئی گنا بڑھ چکی ہے. جو انٹرنیشنل جو رپورٹ جو آتی ہے وہ مہنگائی جو ان کی اپنا ادار و شمار ہے وہ کئی 12% تو کوئی 14%, اور مختلف جو پارٹ ہیں جو ہمیں روزمرہ کی روٹین کے جو آئٹمس ہیں, ایک آدمی بیمار ہے تو بیمار اگر ہے تو وہ ادوات لیتا ہے تو 500% وہاں انہوں نے مہنگائی لا کے کھڑی کی ہے. پھر روزمرہ کے جو آئٹم ہیں, جو آپ دالیں کھاتے ہیں, جو آپ آٹا چینی پتی اور دیگر جو وسائل انسان کے لیے روزمرہ روٹین کے اندر, لیکن آپ کو کم از کم اس کو حمایت تو کرنی چاہیے. دیکھیں ہم نے دھاندلی نہ ہو بس. بات یہ کہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے, اور بات یہ کہ اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں تو ہمارا بھی اس ملک کے اندر اسٹیک ہے. اس ملک کے اندر بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک جمہوری نظام چل رہا ہے, یہاں صدارتی نظام یہاں موجود نہیں ہے. لیکن جو پکچر بنائی جا رہی ہے, جیسی پکچر بنا دی ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر کہ آئے دن جو ہے وہ آرڈیننس نکالتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اور لا کے کھڑا کر دیتے ہیں ملک کو ایسی جگہ جیسے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت ہے ہی نہیں. پھر بات یہ کہ جو یہ الیکٹرانک مشین یہ لانے کے چکر میں گھوم رہے ہیں, وہ الیکٹرانک مشین ابھی ان کو 3 سال بعد ہی کیوں یاد آئی, اور اگر چلو یاد بھی آئے گی 2 منٹ کے لیے تو 70 ممالک نے اس جو ہے وہ الیکٹرانک مشین کو ریجیکٹ کیا. دیگر ممالک کے اندر بھی میں ڈنمارک کی آپ کو مثال دوں کہ ڈنمارک کے اندر ایک الیکٹرانک مشین جو ہے وہ الیکشن میں لائی گئی, وہاں بھی ایک ضمنی الیکشن تھے, اور وہاں رزلٹ یہ نکلا کہ وہ آج تک ڈسپیوٹ بنا ہوا ہے, وہ کورٹ میں اب تک ڈسپیوٹ چل رہا ہے. ریزن کیا کہ کسی نے اس میں جو ہے وہ ایلفی نما کوئی چیز ڈال دی اور وہ جو ہے وہ اپنی جگہ جیم ہو گئی مشین. اور اس ملک کے اندر تو بنیادی جو چیز بات کر رہے ہیں جس کا نام رکھا ہے الیکٹرانک مشین, ووٹنگ مشین. الیکٹرانک مشین چلانے کے لیے آپ کو بجلی کی کیپیسٹی چاہیے ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ بجلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بیٹری لگے گی اور دیگر معاملات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے اگر اس میں ایلفی کا ڈر ہے تو سیکورٹی کھڑی کی جا سکتی ہے. لیکن پھر بات یہ ہے نا کہ سیکورٹی کے سامنے ووٹ کیسے ڈالیں گے آپ؟ نہیں جی, آپ جب ووٹ ڈال رہے ہیں نہیں کرے گی, مجھے اس میں کچھ ڈالنا میرا موقف لینا ہے. اب بات یہ تو میرا خیال ہے وہ ٹھیک رہے گا کیونکہ آپ کے توجہ سے عوام کو پتا ہو کہ الیکٹرانک مشین میں جو ایشوز ہیں وہ کہاں کہاں کیا کیا کریٹ ہوتے ہیں. یہ ایک ایشوز ہے. اگر بات کروں کوئی بھی ایسی چیز آپ کو لیکوڈ نما چیز اگر مشین میں ڈالتے ہیں تو جو لوگ باہر کھڑے ہیں انتظار میں, وہ انتظار میں رہیں گے. پھر بات یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹری پیچھے موجود ہے, یہ تو اب ان کا یہ اسٹانس سامنے آیا کہ بیٹری موجود ہے. الیکشن کمیشن جو ان کا اپنا ایک ادارہ ہے, الیکشن کمیشن سے یہ لوگ جو ہے اپنا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی حکومت میں موجود ہے. لیکن ابھی حکومت کے اندر وہ کیا تھا الیکشن کمیشن جو ان کے ٹی اے ڈی اے, ان کے جو مسائل ہیں, ان کی جو تنخواہیں ہیں, ان کی جو اور دیگر جو چیزیں وہ حکومت وقت برداشت کرتی ہے, اپوزیشن برداشت نہیں کرتی ہے. تو ادارہ لازمی سی بات ہے, پورے ملک کا ادارہ ہے. لیکن بات یہ کہ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکے اور وہ خود اس پہ آبجیکشن لگا چکے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. اس پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کہا کہ آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں, اس کو جام کر سکتے ہیں. اس ملک کے اندر بات یہ ہے اگر ایک ادارہ جو ایف آئی ہے اس کی ویب سائٹ اگر جام ہو سکتی ہے تو بھائی ایک مشین کو جام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ آسان چیزیں بہت آسانی سے چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر ہمارا اس کے اوپر اگر کوئی تحفظات ہیں تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ تحفظات دور کرے. ایک پارلیمنٹ کا سیشن بلا لے اور بتایا کہ اس کے کیا کمالات ہیں, وہ مشین کیا کام کرے گی. لیکن ویسے آپ کے خیال میں کیا اس کا ہونا کیا چاہیے؟ اگر یہ مشین کو ہٹا دیا جائے تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں جو ہار جاتا ہے تو وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہے. جی بات یہ ہے کہ وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, شفاف نہیں ہوئے. ابھی میں حالیہ الیکشن کی بات کروں کیونکہ حالیہ الیکشن جو کینٹونمنٹ کے ہوئے اس میں مجھے کوئی جماعت یہ بتایا کہ جس نے احتجاج ریکارڈ کیا ہو, میری خود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی وابستگی ہے. پیپلز پارٹی کے اگر 42 سیٹوں پر کراچی میں الیکشن ہوئے, اگر ہم نے وہاں 40 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تو ہمیں 11 سیٹیں ملی, تو ہم نے نہیں احتجاج ریکارڈ کیا کہ سارے الیکشن کے اندر دھاندلی ہو گئی ہے. دھاندلی جن حلقوں پہ ہوتی ہے وہاں آواز بلند کی جاتی ہے اور اس کے اوپر ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے. ابھی میں مثال دوں, کرنگی کی ایک سیٹ تھی جو کہ طریق
تحریک انصاف نے نکال لی تھی، صحیح. بلکہ مسلم لیگ نون نے نکالی تھی، اس میں کچھ جو ہے وہ تھوڑا مارجن تھا 20-21 ووٹوں کا، تو ہم نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی، اس پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیٹ نکال گئی وہاں سے. اچھا. ایسے ہی اگر میں بات کروں کشمیر کے جو الیکشن ہوئے اس کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہو گئی، تو وہاں بھی شفاف الیکشن، ہم نے کہا بہتر الیکشن ہو صحیح گئے. ہے. پھر گلگت بلتستان کے الیکشن ہوا، ہم نے نہیں کہا کہ وہاں دھاندلی ہو گئی. تو یہ دھاندلی کا شور شرابہ وہ قوتیں کراتی ہیں ایسے لوگوں سے جو جن کو پتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ملک کے اندر انہوں نے بیڑا گرک ملک کا کرنا، اور بیڑا گرک تو ہو چکا ہے. صحیح ہے. سابقہ الیکشن کے اندر امپائر کی انگلی جو 25 جولائی 2018 کی کام کر گئی، آج تو میں تو آپ کے سامنے اپنا احتجاج ایک فورم میں جو میں احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ بات یہ کہ یہاں مہنگائی بھی ہے، اس وقت غربت بھی ہے، بےروزگاری بھی ہے، لیکن باہر نکلے نا سر، عوام سے پوچھیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہے. رزاق باجوہ صاحب یہ فرمائیے گا اتنے ایکٹیو کیوں ہو گئے اچانک، یہ جو آخری لمحات آتے جا رہے ہیں الیکشن سے پہلے، اس وقت اتنا ایکٹیو ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وقار صاحب دیکھیں، اگر ہم ایکٹیو نہیں ہوں گے تو یہ 72 سالہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں یہ شک کی بنیاد ڈال رہے ہیں. نہیں ہمارے تو اب دیکھیں کراچی میں 3 ضمنی الیکشن ہوئے، وہ ہم ہارے. لیکن اگر آپ لیکن باجوہ صاحب اگر ضمنی انتخابات میں اس کو ٹیسٹ کر لیتے تو بہتر تھا کہ اس کی ٹیسٹنگ بھی نہیں ہوئی مشین کی، کس طرح سے ٹیسٹ کریں گے؟ جب میں نہ مانوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری قومی جماعتیں جو ہیں وہ ہم سب کی جماعتیں ہیں، وہ ساری پاکستانی ہیں، اللہ نہ کرے ان پہ ہم کوئی شک نہیں کر رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، جو آپ کے شک ہیں وہ دور کیے جا تجاویز بھی آئیں گی. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عوام کو کم سے کم مطمئن، ہارنے والے کو یہ تو پتا ہو کہ میں ہارا ہوں یار، ایمانداری سے ہارا ہوں، اور جیتنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ جی مجھے قوم نے ووٹ دیے، وہ جواب دے بھی. لیکن یہ جو 73 سالوں سے چلتا آ رہا ہے کھیل کے جی میں نہ مانوں، کئی مہینے الیکشن کے بعد، بلکہ میں تو سالوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم پٹیشنوں پہ چلے جاتے ہیں، احتجاج پہ چلے جاتے ہیں، ہم رولے. تو خان صاحب نے ایک اگر اچھا عمل کرنے کے لیے اچھا منصوبہ بنایا. لیکن اچھا یہ بتائیں آپ اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں، مطمئن ہو گئے آپ کے اتحادی؟ جی بالکل مطمئن ہے. پیپلز پارٹی کی میں ابھی آپ کے پروگرام میں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں، یہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، کہیں نہیں جاتی ہے. اچھا پیپلز پارٹی، اچھا اس کا مطلب ہے نون لیگ جو شک کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے. فورم پہ میں کہہ کے جا رہا ہوں. اچھا نہیں، نون لیگ شک کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک ہے. پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اپوزیشن میں نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، اس کی تصدیق یا تردید جو بھی کرتے ہیں. بڑی بریکنگ دے دی آپ نے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک ہے. جی جی بالکل میں سمجھتا ہوں اگر یہ ایک نہ ہو تو یہ جو کیک جو ان کو دیا ہوا ہے نا بمبئی بیکری والا، تو یہ ان کے پاس نہ ہو. اچھا کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی یہ تو آپ کو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیا ہوا ہے، ادروائز آپ اس قابل نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہی نکل رہا ہے. اصل میں 3 سالوں کا نچوڑ نکلا ہے وہ گمراہی نکلی ہے، عمل نہیں ہے، گمراہی بہت زیادہ ہے. 7 سے لے کر 12 بجے تک ان کی جو ترجمان بیٹھتے ہیں، جن کو ٹی اے ڈی اے اور تنخواہوں پہ رکھا ہے، ان کا کام یہی ہے گمراہی کرنا. اچھا اصل حقیقت نہیں بتاتے. لیکن پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ایک ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. ہمیشہ اقتدار میں رہنے والی پارلیمنٹ کی بات یہ کہ دیکھیں نون لیگ کا یہی الزام بات کرتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ایسے فارم، کوئی بھی ایسا کوئی کرائٹیریا بغیر عوام کی، جو عوام جو چاہتی ہے، ایسا نہ پاکستان پیپلز پارٹی میں، نہ کبھی ماضی میں فیصلے کیے، اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی ان کو یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. خوشی منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. چلیے میرا خیال ہے ان کی اچھی بات ہے اگر ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ. ہم تو کہتے ہیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں، جو پارلیمنٹ بنی ہے جس مقصد کے لیے بنی ہے، آپ پارلیمنٹ سے کیوں آپ بھاگ رہے ہیں؟ اب نہ بھاگے پارلیمنٹ. ٹھیک ہے، اب پارٹیاں ایک پیج پہ ہونی چاہیے اور کسی نہ کسی اچھی تجویز پہ اٹھنا چاہیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی کا شور مچ رہا ہوتا ہے الیکشن کے بعد، اور اسی طرح کا جو ابھی بھی مولانا فضل الرحمان کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ تمام معاملات جو ہیں کیوں کیے جا رہے ہیں، صاف شفاف لوگوں کو کیوں نہیں لایا جا رہا ہے، ایماندار لوگوں کو کیوں نہیں لایا جا رہا. تو جب مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی دوبارہ سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو تحریک انصاف سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان کی اس بات کا کچھ تو لحاظ دیکھیں نا. ہماری پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا حشر کیا جب وہ پی ڈی ایم کا قیام تھا، بڑی چھلانگے اور بڑے دعوے اور بڑے وعدے کیے جا رہے تھے. تو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ سر پی ڈی ایم سے سب سے پہلے پی ڈی ایم سے جو پارٹی نکلے گی وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اس وقت مجھے یاد ہے ہمارے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ہمارے ساتھی ہیں پیپلز پارٹی کے، سانت صاحب، اقبال سانت شاید نام ہے، تو وہ نہیں مان رہے تھے. تو میں ریکارڈ پہ لانے کے لیے تو پی ڈی ایم کا جو حشر پیپلز پارٹی نے کیا کسی وجہ سے کیا نا، خواہ تو نہیں کیا. پیپلز پارٹی اپوزیشن میں کہاں ہے مجھے یہ تو بتائیں. ٹھیک ہے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ سے محفوظ یار خان صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے محفوظ صاحب. یہ فرمائیے گا اس وقت بات یہ چل رہی ہے کہ
جو سیاسی جماعتیں الیکشن جیت جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بالکل فیئر الیکشن ہوئے، جو ہارتی ہیں وہ دھاندلی کا الزام لگا رہی ہوتی ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی سے نعیم اعوان اور رزاق باجوہ صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پینل پر. تو محفوظ صاحب، سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ کیا آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے حل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کل آپ کے مرکز پہ تحریک انصاف آئی، آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، میرا موقف تو میں اس مشین کی شروع سے حمایت کرتا رہا ہوں، لیکن جس قسم کے شگو کو شبہات اب آ رہے ہیں سامنے، کیونکہ میں کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، لیکن جن لوگوں نے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں، ممکن ہے آنے والے حالات میں میں اپنی رائے کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تبدیل کر لوں. ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ الیکشن تو جو جیتا ہے پی ٹی آئی نے. آپ کی آواز ذرا ہلکی آ رہی ہے محفوظ صاحب، ایک منٹ میں آپ سے دوبارہ سے بھی رابطہ کرواتا ہوں. آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے، دوبارہ سے میں آپ سے بات کرتا ہوں. نعیم بھائی، یہ جو اس وقت ساری صورتحال چل رہی ہے، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اتحادی ساتھ ہوں گے تحریک انصاف کے؟ دیکھیں، اتحادیوں کو تو کبھی انہوں نے آن ورڈ لیے ہی نہیں کبھی بھی. یہاں جنہوں نے تین دفعہ دو دفعہ یہاں اس ملک کو ٹیک اوور کیا، سنبھالا ملک کو، یہاں صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ لانتیں بھیجنا، سپریم کورٹ کے باہر کچھے دھوتیاں اور ٹانگنے کے بعد وزیر اعظم سیر میں نکلے امریکہ میں جا کے اعلان کیا کنونشن سینٹر میں جاؤں گا، ٹی ویاں اتاروں گا، میں جاؤں گا ان کے اے سی اتار دوں گا. تو بات یہ کہ اتحادیوں کو تو اعتماد میں لیتے نہیں ہیں. یہاں ایک ملک کے اندر بات یہ ہے کہ ایک تو بات ملک کا جو وزیر اعظم ہے بغیر اختیار وزیر اعظم میں صحیح ہے، اور اس کو نظر کچھ آتا نہیں ہے، سنتا وہ ہے نہیں. اس کو مہنگائی کی بات کرو، اس کو فکر نہیں ہے. اس کے غربت کی بات کرو، اس کو فکر نہیں ہے. ملک کے اندر بے روزگاری کی بات کرو، اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. وہ پڑ گیا اس مشین کے پیچھے. بھائی خدا کو مانو، اس مشین کے علاوہ اس ملک کے اندر اور دیگر جو بنیادی محفوظ صاحب سے بات کرتے ہیں. محفوظ صاحب ذرا بتائیے گا کہ کیا آپ تحریک انصاف جو آپ کے پاس وفد آیا تھا، تو کیا پھر آپ لوگوں نے سوچا اس بارے میں؟ سر، اس بارے میں تو جب رابطہ کمیٹی کا باقاعدہ اجلاس ہوگا، جی اچھا، اس میں طے کیا جائے گا کیا ہم اس مشین کی حمایت کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں. ابھی یہ مشین تو سیکنڈری ہے. اس وقت جو ہے وہ زیر بحث ہے. جو نیب کا آرڈیننس کے ذریعے چیئرمین کا ایک طریقے سے ریکنٹینیویشن آف آرٹیکل اپنا اس کی 6 کے خلاف کہ ان کا عہدے کی میعاد نہیں بڑھ سکتی تھی اور وہ بڑھا دی گئی ہے. میری ذاتی رائے جو ہے وہ ذرا مختلف ہے، تو پارٹی کی رائے ابھی طے ہوئی نہیں ہے. ذاتی رائے میری یہ ہے کہ ہم قانون کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے اس آرڈیننس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1973 کے دستور کو بلڈوز کر رہا ہے، اور ہم ان تمام چیزوں کو بار بار کرید رہے ہیں، جیسے ان کا چیئرمین نیب کا تسلسل آگے بڑھانا، اس کے لیے آرڈیننس آنا. ہم اس میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان کی وکلا برادری کے ساتھ میں ذاتی اعتبار سے کھڑا ہوں. صحیح ہے، یہ تو میری ذاتی رائے ہے. لیکن اگر پارٹی فیصلہ کرتی ہے رابطہ کمیٹی میں تو میں اپنی مخالفت میں رائے دوں گا. لیکن اگر پارٹی نے فیصلہ کر لیا تو میں پھر پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہو کر ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے اس وقت تھوڑا سا جو متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ بھی تذبذب کا شکار ہے کہ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ میں نے قطعی تذبذب کا شکار نہیں ہے، بالکل رتی برابر نہیں ہے. اچھا، دیکھیے ہم نے جو RTS بیٹھا تھا، جی اور 48 گھنٹے کے بعد آپ نے ریزلٹ اناؤنس کرنا شروع کیے، جس میں کراچی کی وہ 14 سیٹیں جو آپ نے پی ٹی آئی کو دلوا دی، اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس بیک گراؤنڈ میں ہمارے ایسے لوگ جو جیت چکے تھے الیکشن، خواجہ سہیل منصور جو ہیں وہ 1006 ووٹ سے اپنا حلقہ جیت چکے تھے، 239. لیکن RTS کی محبت میں وہ 366 ووٹ سے ہار گئے. اور یہ بات ریکارڈ پر ہائی کورٹ کے موجود ہے. ریٹرننگ افسر نے جو ان کا جیتنے کا جو گوشوارہ دیا تھا وہ فارم بھی ریکارڈ پر موجود ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا جو جاری کیا وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس میں پوری طریقے سے خواجہ سہیل منصور کی حمایت میں تھا.
लेकिन क्योंकि ये केस यहाँ हाई कोर्ट में चल रहा है, इस पे जजमेंट आएगा तो बात सामने आएगी। लेकिन हम किसी मशीन को अब कबूल नहीं करेंगे। मेरा ज़ाती एतबार से ये राय है कि वन मैन वन वोट की बुनियाद पर आप बैलेट पेपर को बुलेट पेपर से ना तब्दील करें। सही है। और अवाम की राय को मुकद्दम रहने जी, वो बिल्कुल सही बात है। राय के खिलाफ इलेक्शन जीत कर आते हैं, उनको अपना टेन्योर पूरा करने से पहले ही शिकस्त और शर्मिंदगी का सामना होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा महबूब साहब, अभी आपने कुछ नुक्ते उठाए हैं, उस पर रज़ाक बाजवा साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक साहब, ये जो ऑर्डिनेंस निकले जा रहे हैं, तो इसको पार्लियामान में क्यों नहीं लाते हैं? ये एतराज़ तो सभी लोग कर रहे हैं। जी देखिए, ऑर्डिनेंस खाली पीटीआई के दौर में नहीं आए। आप पीपल्स पार्टी के दौर में जब सदर प्रेसिडेंट थे पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब, आप उस दौर के भी देख लें। ऑर्डिनेंस एक इमीडिएटली चीज होती है ताकि एक चीज पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए, उसके बाद वो जाहिर है जब तक वो असेंबली से पास नहीं होगी, कौमी असेंबली से पास नहीं होगी, सेनेट से पास नहीं होगी, तो वो पास तो हो ही नहीं सकती। तो पार्लियामान में लाने का इरादा है? नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? ठीक है, बिल्कुल है। नईम साहब, आप मुत्तफिक हैं कि पार्लियामान में ला नहीं रहे, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस है? देखिए, ऑर्डिनेंस निकालने से पहले पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है। बात ये किसी नुक्ते नज़र पे तमाम पार्लियामेंट मुश्तरका तौर पे इजलास में तयशुदा एक फार्मूले पे काम करती है, फिर सदारती ऑर्डिनेंस पे बात जाती है। सदारती ऑर्डिनेंस बात ये कि उस सूरत में जब पार्लियामेंट ना हो ना, सदारती ऑर्डिनेंस उस वक्त निकलता है। हमने अपने 5 साल दौर के अंदर हमने टोटल जो सदारती ऑर्डिनेंस निकाले थे वो 31 थे। इन्होंने अब तक 345 ऑर्डिनेंस निकाल चुके हैं इन 3 साल दौर के अंदर। यहाँ जरा सी बात पे बात ये कि एक डिस्प्यूट, हालांकि डिस्प्यूट नहीं था, जजीरों को आप ले लें, कराची के जजीरे, उस पर भी सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। और ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, जैसे ना वकील साहब डेट पे तारीख तो सदारती। अच्छा, इस वक्त महफूज साहब जो है, क्योंकि कानूनी मामलात के हवाले से भी हम इनका फायदा उठा लेते हैं। महफूज साहब, एक आजकल बड़ा जबरदस्त इशू चला है पैनामा के बाद। इस वक्त जो पेंडोरा लीक्स आए हैं, पेंडोरा पेपर्स आए हैं, नाम आए हैं उसमें कुछ सियासी जमातों के भी, तो आप इसको कानूनी लिहाज से क्या समझते हैं? क्या उनको एक तरफ करके जिनके नाम आए हैं तहकीकात होनी चाहिए, या ठीक है वो अपना काम जारी रखें और तहकीकात होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं? और हमारे मोहतरम वजीर आजम ने हमेशा ये कहा जी, और कहते रहते हैं उनकी कि भाई आप इस्तीफा दो और इंक्वायरी का सामना करो। तो मैं वजीर आजम की आवाज में आवाज मिला के कह रहा हूँ कि जिन लोगों के नाम आए हैं वो इस्तीफा दें और इंक्वायरी फेस करने के बाद दोबारा आ जाए वजारतों में। ये हमारी खुशकिस्मती है मुत्तहदा कौमी पाकिस्तान की, जो मुख्तलिफ अदवार में फेडरल मिनिस्ट्रियों में और सूबाई मिनिस्ट्रियों में रही, लेकिन हमारे तो किसी आदमी ने कोई ऑफशोर कंपनी नहीं बनाई और ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। जिन लोगों को इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में डाला हुआ है, उन्होंने बाकायदा तरीके से थ्रू स्टेट बैंक तमाम ट्रांजेक्शन किए, और ये बाज लोगों का तो बिल्कुल इनकार आ गया है। जैसे शोएब शेख ने कहा है कि मेरी कोई कंपनी नहीं है, तो अब वो इस पे क्या एक्शन लेते हैं? ये लोगों को बदनाम करने का एक जरिया है। आप जो आदमी आप पे भारी पड़ रहा होता है उसको किसी न किसी अंदाज से, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में ये बिल्कुल छूट है, लेकिन गलत लोगों के नाम डालकर उनको माशरे में नीचे दिखाने का जो काम है वो बहुत बुरा है। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि अभी जो है, क्योंकि सिर्फ नाम आए हैं, तो अभी उनके हवाले से बात नहीं की जाए जब तक तहकीकात ना हो जाए? सब तहकीकात तो पहले दिन से इन्होंने जो कितना बड़ा टाइम लगाकर, कितनी लाखों फाइलें बनाकर ये जो चंद नाम दिए हैं, इन चंद नामों की तहकीकात तो लाजमी होनी चाहिए, और जिनके नाम गलत दे दिए हैं उस पे हुकूमत को या ये जो लोग इसके इन्वॉल्व हैं इनको डैमेजेस का और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा महफूज साहब हमारे साथ रहेगा, मैं नईम साहब से पूछ लेता हूँ। नईम साहब, शर्जील मेमन साहब का भी नाम आ रहा है, दीगर लोगों के, जरदारी साहब तक बात जा रही है, तो आप क्या समझते हैं अभी सिर्फ इल्जामात हैं, या आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ बात होगी तभी नाम आए? देखिए, कानून और आइन हमारे इस मुल्क का ये कहता है कि मैं इल्जाम लगाऊं तो साबित भी मैंने करना है, आपने जस्टिफाई नहीं करना। शर्जील मेमन पे पहले भी इल्जामात थे और मुल्क में नहीं था। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आगे केसेस फेस करो, और अब तक वो केस फेस कर रहा है। सही बात ये है कि इस वक्त जो है वो जैसे ये कमीशन बनाने
बनाने जा रहे हैं, कमीशन तो इस मुल्क के अंदर तमाम लोगों ने देखा, जैसे RDS सिस्टम बैठ गया और अरबों रुपए का लोगों का पैसा था, वो जो अवाम का लगा हुआ था, वो सारा बेड़ा गर्क हुआ, इस मुल्क के ऊपर मुसलत हो गई है। इस वक्त बात यह कि वो कमीशन किधर है? वो कमीशन एक अदवात में कोरोना जैसी वबा के अंदर कमीशन बनाया है, जिन्होंने मास्क चोरी किए, जिन्होंने अदवात महंगी की, उस कमीशन का हम इंतजार कर रहे हैं। फिर एक चीनी कमीशन बनाया, खुसरो बुख्तियार, उस कमीशन के अंदर एक रिपोर्ट भी आई। वो आटा कमीशन किधर गया हम भी देख रहे हैं। वो कमीशन जो है वो आएगा, वो कमीशन देखेंगे। बिजली कमीशन, फिर LNG के ऊपर करप्शन इन्होंने की, वो कमीशन, वो तमाम वो लोग थे जिस इस मुल्क के अंदर जो है वो चोरी करने के अंदर मुलविस थे। आज पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम साहब के एक राइट हैंड पे एक लेफ्ट हैंड के अंदर बैठा हुआ है। तो एक कमीशन फिर ये बनाने जा रहे हैं। अब कमीशन बनाने जा रहे हैं, मैं समझता ही हूँ कि ये आवाम की आंख के अंदर जो है वो थूल जो है वो डालने के जो है वो मुताबिक होगा। और मैं समझता ही हूँ कि अगर कोई चीज अगर आई है तो जो वजीर आजम का स्टांस था, वजीर आजम वो कंटेनर वाला वजीर आजम अब नहीं रहा, वजीर आजम अब चेंज हो चुका है। अच्छा भाजपा साहब, ये क्या बात है, आप कमेटियां तो बनाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपके लोग मौजूद हैं। जमात इस्लामी की तरफ से भी कहा गया है कि आप लोगों को हटा के पहले फिर कमेटी बनाते हैं तो बेहतर है, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि वो असरअंदाज होंगे उस कमेटी पे। देखिए जी, मैं खुद इस चीज़ का कायल हूँ जी कि अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम है तो खान साहब का जो पहले मुतालबा था वो आज भी है हमारा, कि उन्हें एज ए जो है ना सीट से उन्हें हटाना चाहिए और उन्हें हटना चाहिए। इखलाकियात का मुजाहरा करते हुए खुद भी हट जाना चाहिए। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। महफूज साहब, आप भी हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब बात करेंगे फवाद चौधरी के हवाले से, जिनका कहना है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां दे दी हैं। इसका सबसे पहले जवाब हम महफूज यार खान साहब से ही जान लेते हैं। महफूज साहब, आप इत्तेहादी हैं, क्या आपको नजर आया कि 1 करोड़ नौकरियां दी जा चुकी हैं? क्योंकि फवाद चौधरी क्लेम कर रहे हैं 1 करोड़ नौकरियां तो वो दे ही चुके हैं ना। उसमें मुत्तहदा कौमें पाकिस्तान के एक आदमी को इस सूबे में नौकरी नहीं मिली, और वो फेडरल गवर्नमेंट में हो या सूबाई हुकूमत में हो जी। ये जो असल में हमारे सियासतदानों की एक बड़ी अच्छी आदत ये है कि वो हर बात जो है वो कहकर अपने ऊपर तनकीद शुरू करवा लेते हैं ताकि इशू जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा, सही। नौकरियां जो हैं वो जब मानी जाएंगी जब सिविल सर्विसेज में और दीगर इदारों में जो गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योर्स हैं उसमें अगर लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो समझी जाएंगी कि नौकरी है जी। ये नहीं है कि आपने ओवरसीज में लोग भेज दिए और वो कैंडिडेट हम अपने उसमें ले लें कि साहब ये 50,000 लोग हमने अपनी इस मिनिस्ट्री के थ्रू मुख्तलिफ एम्बेसीज में इधर उधर भेज दिए हैं। ये नौकरी नहीं होगी। नौकरी वो होगी जो यहाँ का ग्रेजुएट जिसने यहाँ से डिग्री ली है उसको इसी सूबे में, इसी मुल्क में और इसको वहां नौकरी मिले ताकि वो अपने घर का गुजारा करे और इनकम उसके पास आए। आपने तो ये एक ऐसी मशीन लगा दी है कि बाहर तो उससे पहले भी लोग जाते थे और वो यूं ही जाते थे कि यहाँ पर रोजगार के मौके नहीं थे। अगर यहाँ रोजगार के मौके होते तो हमारा जो बेहतरीन टैलेंट जो था, जो हमारा दिमाग था, वो अमेरिका या बरतानिया या दीगर ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में नहीं सर्फ हो रहा। बिल्कुल वो कर सकता था, लेकिन आपने क्या तहरीक इंसाफ से इस बारे में बात की? आप तो हिस्सा हैं तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ से अभी जो परसों जो हमारा डेलीगेशन मिला है मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत में, उसमें जो हमारे 11 नुकात का जो MOU था उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई है। बिल्कुल। और जो पैसे वजीर आजम ने रिलीज करने का ऐलान किया है उनके सिलसिले में बात हुई है। कुछ 40 बसें ग्रीन लाइन की आ जाने से मामला हल नहीं होगा और ये बसें भी वसीम अख्तर के जमाने में जब वो मेयर थे उस पर इनकी बुकिंग शुकिंग हुई थी, लेकिन जब वजीर आजम ने आकर यहाँ पर अभी सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखा तो उसमें भी MQM को प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं दी, जिससे हम एहतजाज करते हैं आपके प्रोग्राम के तहत भी कि इस प्रोग्राम में ये क्योंकि हमारे शहर का प्रोग्राम था जिसके दावा MQM करती है उसके कन्वीनर की वजीर आजम के साथ तकरीर जरूर होनी चाहिए थी ताकि लोगों को पता चलता कि सर्कुलर रेलवे में हमारा भी कुछ हिस्सा है या K4 का जब काम शुरू होगा
तो ऐसा लगता अच्छा है महफूज साहब, कि कुछ मुझे तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम में कुछ थोड़ी सी दूरियां बढ़ती हुई कुछ नजर आ रही हैं, कुछ अरसे से थोड़ी सर्द मोहरी का सा कुछ तासुर क्रिएट हो रहा है। वो नहीं, एमक्यूएम की और तहरीक इंसाफ की कोई दूरियां नहीं है। अच्छा ये दूरियां मेरी जात की दूरियां हैं अच्छा, कि मैं जिस एंगल से देखता हूँ उस पे मैं तनकीद करता हूँ, सही और मेरी अपनी हुकूमत हो या मेरे खिलाफ हुकूमत हो, सही। जो बात मैं सही समझता हूँ उस पे मैं बाबांगे दोहल बात करता हूँ, सही। और उसमें बाज दफा लोगों की खिदमत का सामना भी उठाना पड़ता जी। है, और यही मेरा तुर्रा इम्तियाज है जी जी, कि हर दौर में सही और सीधी बात की, ठीक और है। किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। बिल्कुल। अच्छा महफूज साहब, इस वक्त नईम साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि वजीर आला सिंध को भी तकरीर नहीं करने दी थी, जो सर्कुलर रेलवे के हवाले से जो तकरीब मुनक़िद की थी, तो वजीर आला साहब को क्यों नहीं तकरीर करने दी? पहले तो फाज चौधरी का मैं बताऊं कि फाज चौधरी सऊदी अरब के दौरे पे वजीर आजम के साथ पहले डेलीगेशन में गया था, तो सऊदी अरब के जो वहाँ लोग थे उन्होंने कहा था भाई बात ये कि तुम किराए पे मिलते हो कि हर वजीर आजम के साथ यहाँ जरूर आते हो। अच्छा। फिर ये 150 रुपए के अंदर जो है वो हेलीकॉप्टर पर लीटर के ऊपर ही उड़ाते हैं। सूरत हाल ये है कि एक तो इनको रखा ही नहीं कामों के लिए कि लोगों को गुमराह करें, आंखों के अंदर मिट्टी डाल दें, और वजीर आजम की सूरत हाल ये है कि ऐसा अनोखा वजीर आजम मिला, हाथ में तस्वीर और मुंह में झूठ, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। बात यह है कि ये ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है साहब का हुकूमत के साथ हमारा एक मुश्तरका प्लान था, जो हमने सरजानी से लाके पटेल पाड़ा तक दिया, और इन 3 सालों में पटेल पाड़ा से गुरु मंदिर तक लेकर आए, खड्डे मार के अब ये 3 सालों में यहाँ तक पहुंचेंगे। सही है। इस फार्मूला ये था कि हमने 50% आपकी शेयरिंग थी, 50% सिंध हुकूमत की थी। फिर दूसरा मंसूबा जो हमारा इनके साथ चल रहा था K4 का, K4 के मंसूबे के अंदर भी उसका यही प्लान था कि 50% आपका, 50% हमारा। तीसरा जो ये लोग लेकर आए सर्कुलर रेलवे KCR का जो मंसूबा है, KCR का जो मंसूबा है, KCR के मंसूबे के लिए वजीर आजम इफ्तिताह तो करके चले गए, इनसे पूछें कोई ये बता दें कि उसकी कोई फिजिबिलिटी बताएं, उसका प्लान बताएं, उसके टेंडर बताएं, उसकी कोई क्राइटेरिया बताएं कि उस पर चलाना कैसे है। अच्छा, लेकिन हर एक जो है सियासी जमात है वो यही क्लेम कर रही है कि ग्रीन लाइन बसेस हो, सर्कुलर रेलवे हो, वो उसका मंसूबा था या अधूरा मंसूबा था, या उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। एमक्यूएम का क्लेम है, नून लीग का क्लेम है, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ भी यही कर रही है। सर एक 10 सेकंड, इतना इससे बड़ा और बड़ा जुल्म क्या होगा, अलमिया क्या होगा। अभी महफूज यार खान साहब कह रहे हैं कि ये वसीम अख्तर ने बसें बुक करवाई थी, या अल्लाह मियां रहम फरमाए। नहीं मतलब चले यानी कि- बहरहाल इस वक्त पीपल्स पार्टी कह रही है हमारा मंसूबा है, देखिए होता देखिए, नून लीग भी कह रही है ना कि नून लीग- साहब का बेसिकली इसमें जो काम इखलाकियात रहा भी है ना, खत्म हो गई हैं। इसमें वजीर आजम का काम और तरीक साहब का काम वो ये रहा कि जब भी हलफ लिया ना वजीर आजम ने, तो यहाँ दूसरे दिन कायदम के मदार पे हाजिरी जरूर दी है। वजीर आजम 35 दिन बाद यहाँ कायदम के मदार पे हाजिरी देने आए थे। 3 साल लगाए उन्होंने सर, ये यहाँ एक खड्डा कोई 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तक पहुंचाने के अंदर 3 साल इस कराची का इन्होंने टाइम वेस्ट किया। लेकिन बात ये नहीं है, बात मंसूबे जो थे ये पुराने मंसूबे थे, ये सबको पता है पूरे पाकिस्तान को। इनसे ये पूछ लें, या हमारा भी सवाल ये कि इन 3 सालों के अंदर कराची को मंसूबा दें। फिर महफूज यार भाई मेरे साथ भी इस वक्त सुन रहे होंगे, होता ही है कि मैं आपको बताऊं, जब इनको लगता है ना कि वफाकी हुकूमत पैसे निकालने वाली है, ये सर कशकोल लेके वहां पहुंच जाते हैं। कराची के बुनियादी जो इश्यूज थे उस पर आवाज क्यों नहीं बुलंद की, मैं इनसे सवाल कर रहा हूं। जब ये कराची के बेहतरीन अस्पतालों पे आके डाका मार रहे थे और कब्जा कर रहे थे, यहाँ स्टील मिल के 10,980 मुलाजमीन को बेरोजगार कर रहे थे, आके हमारे कराची के जजीरों पर वो हमला कर रहे थे, PIE को इस्लामाबाद ले जाने की वो बातें कर रहे थे। कराची के अंदर एक हवाई जहाज गिरा था यहाँ PIE का, उसके जो लवाकिन थे उसमें वजीर आजम अफसोस करने नहीं आए, उनके लवाकिन के साथ वो बात करते कि 1 मिनट के लिए अफसोस ही कर लें। और अगर अभी की बात करूं, अभी की सूरत हाल ये कि बुनियादी जो इश्यूज हैं कराची के अंदर, बुनियादी इश्यूज पर कोई बात इन्होंने की या नहीं की इन्होंने बात, ये वहां पहुंच जाते हैं और जाके पार्टी का भी एक हिस्सा बनता है ना कि 13 साल से हुकूमत में थे, कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट। 13 साल सर से बात ये कि ना, देखिए मैं एक बात बताऊं, इन 13 सालों के अंदर जो चीजें बुनियादी चाहिए सिंध को, बुनियादी जो चीजें चाहिए वो हेल्थ चाहिए, हमने बेहतरीन अस्पताल दिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे साबका चीफ जस्टिस थे, जिना अस्पताल में 1,000 रुपए इनाम दे के गए। और अभी क्या आप रिमार्क्स पढ़े सुप्रीम कोर्ट के कहा कि करप्शन के जो इस वक्त नंबर 1 सूबा है, वो KP के नंबर 1 इस वक्त सूबा है करप्शन के ऊपर। अच्छा, लेकिन इस तरह की तो क्या कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन इस तरह से शर्म के हवाले से तो सूरत हाल ये है कि जो करप्शन का क्यों कहा, उन्होंने इसलिए कहा कि वो मालन जब्बा का जो केस था, आज तक वो हम देख रहे हैं कि शायद उसके ऊपर कोई रिजल्ट निकल आएगा। वो जो हेलीकॉप्टर केस जो KPK में हुआ था, वो एहतसाब कमीशन बना था, अरबों रुपए की BRD के ऊपर उन्होंने खरबों रुपए की। अच्छा, बाजवा साहब से जवाब ले लेते हैं, मुख्तसर टाइम रह गया। अब बाजवा साहब ये फरमाइएगा कि तमाम मंसूबे जो हैं वो किसी न किसी सियासी जमात के थे, आप लोगों ने क्या किया? सर मैं अर्ज ये करूं
ہم نے جو بڑے نالے ہیں وہ ہم نے صاف کیے ہیں. اچھا نہیں نالوں کے علاوہ کچھ بڑا منصوبہ میری بات سنیں, ہمارے پاس کیا ہے, ان کو صحیح کام دیا ان کو نالے صاف کرنے کے لیے. سنیں وہ بھی آپ سے نہیں. اچھا ٹوٹل نالے پہلے بتائیں گے کتنے کراچی کے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ 13 سال سے یہ کنٹینیو حکومت میں ہے, ایم کیو ایم 32 سالوں سے. تو یہ جو بڑے نالے اگر ان سے اگر صاف نہ ہم نے کیے ہوتے تو کراچی کا کیا حشر ہوتا. کتنے بڑے نالے یہ بتائیں کراچی کے, کتنے بڑے نالے, چھوٹے نالے کتنے؟ 3 بڑے نالے 400 کے قریب. سر 13 بڑے نالے کراچی کے اندر اور 200 چھوٹے نالے جس میں برساتی نالے بھی ہیں. میرا خیال ہے اٹھ کر نیند سے ڈائریکٹ کیا آ گئے 3 بڑے نالے بھی, وہ بھی آپ یہ دیکھ لیں. یہ دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ کو حالیہ ابھی جو پچھلا سیشن سپریم کورٹ کا کراچی میں ہوا, چیف جسٹس صاحب نے کیا فرمایا سندھ گورنمنٹ کو, چیف منسٹر کو, وہ اپنے اگر آپ مجھے بتا دیں. اچھا محفوظ صاحب سے پوچھ رہے تھے, محفوظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ کام نہیں کیا, بلکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے منصوبے کے حوالے سے بات تو کرتی ہے لیکن متحدہ نے کوئی کام نہیں کیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر منصوبے کے بارے میں آپ کہہ تو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے شروع کیا لیکن وہ کیا پی ٹی آئی نے. مجھے اس بات کا جواب دے رہے ہیں جی کہ جب تک وسیم اختر تھے جی تو اس شہر میں بارشیں اس وقت بھی ہوتی تھیں, جی کہیں آپ کو اتنا پانی کھڑا ہوا نظر آتا تھا؟ جی پورا ڈیفینس ڈوب گیا پچھلے سال, اور 3 سال سے ان لوگوں نے جو ہمارے نالے 3 بڑے نالے ہیں جس میں گوجر نالا سب سے اہم ہے جو پورے شہر کے پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے. یہ 3 بڑے نالے FWO نے, جس میں فوج کی مدد شامل تھی اور NCOC کے تعاون سے یہ صاف ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ اس بارش میں تھوڑا سا لوگوں کو سکون ملا. اس میں متحدہ قوم پاکستان ہر قدم پر ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہمارے وزراء بھی کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے MNAs MPs بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے جو منتخب لوگ جو تھے جو اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں وہ سب ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آشیرواد دے رہے ہوتے ہیں. آج جو معاملات ہیں, ہمیں اس شہر کی سڑکیں بہتر چاہیے ہیں, جس کے لیے حکومت سندھ نے جو بجٹ رکھا تھا وہ 1-2 سڑکوں پہ ہی ختم ہو گیا. اچھا ابھی سڑک بنتی ہے, پانی پھر وہاں گڈھے ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا, اگر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی حکومت سندھ, حکومت سندھ نے سوائے آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے یا مرچیں ڈالنے کے دوسرا کام ہی نہیں کیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں معیاری کام نہیں ہوا تھا. اچھا سر ایک اور بڑا مسئلہ بھی چلا, سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے بھی بات کی گئی کہ جو پارکنگ ایک طرح سے قبضے کر کے پارکنگ کرائی جا رہی تھی تو اس کو بھتہ مافیا کا ہی انہوں نے نام دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ جگہ جو پارکنگ کرائی جا رہی تھی اور بھتہ لیا جا رہا ہے شہریوں سے, اس کو بھی بند کیا جائے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آج کل تو انہی کی حکومت ہے نا, پیپلز پارٹی کی. بلدیہ میں بھی انہی کی حکومت ہے. پہلے تو یہ تھا ہم بدنام بد اچھا بدنام برا. ہم بدنام تھے, یہ چور چکار جو ہے وہ اپنا گاڑیوں سے غنڈہ گردی کا ٹیکس وصول کر رہے تھے اور ایسی جعلی ٹھیکوں کے ذریعے, جس کی مذمت جتنی کی جائے وہ کم ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ شہر سے نو چارج پارکنگ ہونی چاہیے, اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں لوگ, نو پارکنگ ایریا میں گاڑیاں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو ان پہ ہیوی فائن ہونا چاہیے تاکہ روڈوں پر ٹریفک نہ رکے اور عام آدمی کو بہتر سہولت مل جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے. بالکل. اچھا محفوظ صاحب جواب لے لیتا ہوں. نہیں بھائی, ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹریفک پولیس ہے عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ اگر سائن لگا ہوتا ہے, لوگ گاڑیاں کھڑی کرنے آتے ہیں تو وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ گاڑی پار کر کے یا موٹر سائیکل پار کر کے جاتا ہے, ایک گاڑی آتی ہے اور اس کی گاڑی کو اٹھا کے لے جاتی ہے. تو کیوں نہ وہاں پہ جو دور سے کھڑا ہو کے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ گاڑی پارک ہو, وہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو آگے بھیج دے کہ یہاں پہ پارک نہ کریں. تو یہ زیادہ مناسب نہیں کہ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں, ان کو فائن بھی دینا پڑتا ہے. اصل میں کراچی کے اندر سر اگر کسی ایک روڈ کی کیپیسٹی 200 گاڑیوں کی ہے تو یہاں 500 گاڑیاں ہیں. مشرف کے دور کے اندر کسی کی 12,000 تنخواہ ہے نا, تو اس کو فون کر کے کہتے تھے کریڈٹ کارڈ بھی لے لو, لون بھی لے لو, اور گاڑی گھر پہ لگا کھڑی کرتے تھے. ہم نے سپریم کورٹ میں ریکویسٹ کی اور انپورٹ پہ پابندی لگوائی, خدا کے لیے کراچی اتنا وزن برداشت نہیں کر سکتا ہے. پھر محفوظ یار بھائی ابھی لائن کے اوپر موجود ہیں, بات یہ کہ بلدیاتی ایک 2013 کو ذرا ریویو کریں, یہ خود انہوں نے لیا تھا اور میرا خیال ہے باقی پارٹیوں بھی چاہتی تھی کہ بلدیاتی ایک 2013 ہے, اس میں محکمے کس کے پاس تھے. بات یہ کہ 2 چیزیں تو ایسی ہیں جو سپریم کورٹ اور کراچی کے عوام پوچھتی ہے. ہورڈنگ کا پیسہ جو کراچی کے اندر بڑے بڑے ہورڈنگ لگا کے انہوں نے کھایا وسیم اختر نے, یہ کراچی کی جو پارکنگ, یہ ہم پہ الزام نہیں ہے, یہ پارکنگ کا الزام یہ ایم کیو ایم لندن یا ایم کیو ایم پاکستان
पाकिस्तानी इनके ऊपर इल्जाम है। फिर महकमे क्या थे, ये जो नाले नालों की सफाई, बात ये है कि ये नाले की जिम्मेदारी जो थी बल्दियाती एक्ट 2013 के अंदर ये वसीम अख्तर मेयर कराची के पास थी। कराची की स्ट्रीट लाइट की जो जिम्मेदारी थी वो मेयर कराची वसीम अख्तर के पास थी। कराची के अंदर छोटे पार्क, बड़े पार्क, बच्चों की खेलों के जो मैदानात थे उनको सेट करना, उनको ठीक करना, उनको लेके चलना, ये मेयर कराची की जिम्मेदारी, ये मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। कराची से चार इनके चेयरमैन थे, कराची से कचरा उठाना मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। कराची के आखिरी लम्हात पे महफूज भाई आप के हाथ पांव बांध के अखाड़े में फेंक दिया। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट बोर्ड हमसे ले लिया। ओ भाई, वाटर बोर्ड आपसे ले लिया, आपसे तो इसलिए ले लिया, उसकी वजह है कि एक दिन के अंदर हमने 6000 भर्तियां की। जब हमने रिस्ट्रिक्शंस की, हमने पाबंदी लगाई कि अब इसमें नौकरियां भर्ती नहीं होंगी। दूसरी बात, लास्ट कमेंट ले लो, उसके बाद बस आप लोगों से हुआ है जी, गंदुम खराब कर देते हो अरबों रुपए की और कहते हो कि ये हुकूमत सिंध की नायबी आजी एक चीज देख रहा था मैं, ठीक है, इतनी बड़ी गंदुम वो दिखा रहा था और अपील कर रहा था आदमी के साथ, क्या ये गंदुम हम खाएंगे? ठीक है महफूज साहब, हुकूमत सिंध जो है जूते समीर हमारी आंखों में ठीक है महफूज साहब, महफूज साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने, महफूज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नहीं भाई 30 सेकंड जी। सालों के अंदर एमक्यूएम ने इस मुल्क को माँ की कोखें उजाड़ने, इस कराची के अंदर गुंडागर्दी, बत्ताखोरी, इस कराची के अंदर यहाँ जो कुछ दिया, कराची के लोग पहचान के 2018 के इलेक्शन में बाहर कर दिया इनको। ठीक है, इनसे पूछे अभी कितनी सीटें लास्ट बता दें। हमने जो कुछ किया कराची की आवाम के साथ, उनका तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है वो बता। तहरीक इंसाफ के पास कराची में क्या है सर? अच्छा ठीक है, 3 बड़े नाले, ठीक है जनाब, हमारे पास तो एमएनए कम से कम नाले ही साफ करें, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का कि आप तशरीफ लाए। इसके साथ ही प्रोग्राम दो टोक से वकारुल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।